بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات ڈیلی دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آج امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک علاقے کا حاکم اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کے لمحات میں تھا۔ خاوند اچھے موڈ میں تھا مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اب خاوند جتنا اس سے محبت و پیار کی باتیں کرتا، بیوی اتنا اس سے چڑھتی اور اس سے بدتمیزی کرتی، حتیٰ کہ جب خاوند نے بہت زیادہ اس سے محبت کا اظہار کیا، وہ بیوقوف آگے سے کہنے لگی کہ جہنمی پیچھے ہٹ، مجھے ہاتھ مت لگا۔ اب جب اس نے اپنے خاوند کو جہنمی کہا تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر میں جہنمی تو پھر تجھے میری طرف سے طلاق۔ اب رات گزر گئی۔ صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے خاوند سے ناراض تھی، مگر مجھے یہ لفظ تو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جہنمی، پرے ہٹ، میں نے تو غلطی کر لی۔ اب وہ اپنے خاوند سے پوچھنے لگی کہ کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس نے کہا پتہ نہیں، یہ جو شرطیہ تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہٰذا مجھے علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا۔ خاوند نے علماء کو بلایا۔ علماء کہنے لگے کہ اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کون گارنٹی دے گا کہ آپ جہنمی نہیں ہیں؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا یہ بات زبان زد عام ہو گئی۔ سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ بادشاہ پریشان تھا۔ وہ بھی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ بیوی بھی اب طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے حاکم سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ حاکم نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے اور میں نے اس کے جواب میں یہ الفاظ کہے، اب بتائے طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو مگر اللہ رب العزت کی ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہو، کوئی واقعہ ایسا سنائیے۔ بادشاہ سوچتا رہا، کہنے لگا ہاں، ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیسے پیش آیا؟ بادشاہ کہنے لگا ایک دفعہ میں جلتی اپنے دربار کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے کے چیزوں کو سنوار رہی تھی، بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی جو کہ لڑکی حسن و جمال میں بہت پیاری تھی، میری نیت خراب ہو گئی۔ چنانچہ میں نے دروازے کو لاک لگا دیا۔ جب میں لاک لگا کر آگے بڑھا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ وہ نیک تھی، پاک دامن تھی، تو میری طرف دیکھ کر اس نے کہا اے بادشاہ، اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے اللہ سے ڈر، میرے دل میں ڈر آ گیا اور میں نے تالا کھول دیا۔ وہ لڑکی سے کہا چلی جاؤ، حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا، اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بیچ دیا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا مگر اللہ کی خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے علماء کرام اس سے بحث کرنے لگے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ کیا پرمٹ ہے آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے؟
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیات وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کا کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔